بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جن کا جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری اور اہم ہے۔ آج میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ سعودی عرب جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور بہت لوگوں کے ساتھ پہلے ہوا بھی ہوگا اور ایسا ابھی بھی ہوتا ہے کہ جب آپ سعودی عرب پہنچتے ہیں تو آپ کا پاسپورٹ آپ کا کفیل یا آپ کی کمپنی اپنے پاس رکھ لیتی ہے، وہ نہیں دیتی ہے۔ حالانکہ ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی کمپنی یا کفیل پاسپورٹ آپ کا نہیں لے سکتا ہے، لیکن اگر لے لیا ہے تو آپ اس کو واپس کیسے لے سکتے ہیں، اس بارے میں بات کروں گا۔ آپ میرے ساتھ بنے رہیں، پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو معلومات پوری مل سکے۔ اس کے بعد اور بھی کئی ساری اپڈیٹس ہیں سعودی عرب کی، سعودی عرب سے باہر کی۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ سکے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آج کے اس ویڈیو کی سب سے پہلی اور اہم اپڈیٹ ہے منسٹری حج اینڈ عمرہ کی طرف سے آئی ہے، جس نے کہا ہے، بہت لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہم سعودی عرب کے اندر آ کر کے جو وزٹ ویزا پر آتے ہیں یہ، یا پھر پرماننٹ یہاں پر آتے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے سعودی عرب کے اندر آتے ہیں تو ان کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ عمرہ کتنی بار کر سکتے ہیں۔ تو اس پر منسٹری نے کہا ہے کہ آپ سعودی عرب آنے کے بعد عمرہ آپ چاہے جتنی مرضی ہو آپ کو اتنی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے عمرہ کے لیے، لیکن اس کے لیے جو رول اور ریگولیشن ہے اس کو فالو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے جوازات کی طرف سے آئی ہے۔ جوازات نے کہا ہے، اس کے ٹویٹر ہینڈل پر کسی نے سوال کیا تھا کہ وہ گھریلو ورکر ہے، ڈرائیور ہے، اپنے کفیل کے پاس کام کرتا ہے، اور وہ چھٹی جا کر کے اگر وہ نہیں آتے ہیں تو اس کے اوپر کتنے سال کی پابندی لگے گی۔ تو اس پر جوازات نے کہا ہے، چاہے وہ ڈومیسٹک ورکر ہوں یا پھر کمپنی کے ورکر ہوں، یعنی اپنے کفیل کے پاس کام کرنے والا ہے یا پھر کمپنی میں کام کرنے والا ہے، کوئی بھی ورکر اگر سعودی عرب سے چھٹی جاتا ہے اور واپس نہیں آتا ہے تو سب کے اوپر پابندی برابر کی لگتی ہے، یعنی 3.5 سال کی۔ مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا ویزا ہوتا ہے، ایگزٹ ری انٹری کا ویزا ہوتا ہے، اس کے ایکسپائر ہونے سے 6 مہینے کے بعد آپ کی گنتی شروع ہوگی اور اس کے بعد 3 سال پورا کرنا ہوگا، یعنی لگ بھگ 3 سال 6 مہینے کے بعد آپ سعودی عرب دوسرے ویزا پر آ سکتے ہیں۔ اگر آپ گئے ہو اپنے ملک اور واپس نہیں آتے ہو اور آپ کو پابندی جو لگی ہے، آپ یہ سوچ رہے ہو 3 سال ہمارا پورا ہوگا اور ہم چلے جائیں گے، اور آپ کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو چھٹی ختم ہو رہا ہے اس چھٹی کے بعد سے 3 سال، اور ایسا کرنے کے بعد آپ واپس آتے ہو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کو ایئرپورٹ پر سے واپس کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دھیان رکھیے گا، جب آپ کا ایگزٹ ری انٹری کا جو ویزا ہے، چھٹی کا جو ویزا ہے، آپ گئے تھے نہیں آئے، اس کا ایکسپائر ہونے کا جو ڈیٹ ہے، اس ڈیٹ کے 6 مہینے کے بعد آپ کا 3 سال کی گنتی ہوگی، اس سے پہلے نہیں۔ اگر اس سے 1-2 مہینہ پہلے بھی اگر آ جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، آپ کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک بہت ہی بری اور افسوسناک خبر ہے پاکستان سے۔ پاکستان کے اندر پب جی کھیلنے والا ایک لڑکا، اس نے اپنے باپ کو مار دیا ہے۔ دوستو، موبائل آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے اتنا ہی خطرناک ہے جتنا آپ کو اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے زہر ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اگر موبائل دیتے ہیں، گیم کھیلتا ہے، خاص کر کے پب جی گیم، تو یہ بہت ہی جان لیوا ہے، اس کی مینٹلٹی بالکل خراب ہو جاتی ہے، اور اسی بنا پر بتایا جا رہا ہے کہ اس لڑکے نے اپنے باپ کو پب جی گیم کھیلنے کی وجہ سے مار دیا ہے۔ اب پوری رپورٹ ابھی سامنے نہیں آئی ہے، البتہ یہی کہنے کو سننے کو مل رہا ہے کہ پب جی کی وجہ سے اس نے اپنے باپ کو مار دیا ہے، ماں اس کی گھائل ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا تمام لوگوں سے کہ اپنے بچوں کو موبائل سے بہت ہی دور رکھیں، اور خصوصاً اپنے بچوں کو گیم پب جی وغیرہ کھیلنے سے بہت ہی دور رکھیں۔ اس کے بعد ایک اگلی اپڈیٹ ہے برٹین سے۔ برٹین کی آرتھک استھتی اس کی بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، اسی وجہ سے وہاں کی سرکار نے ایک فرمان جاری کیا ہے، اگر آپ اپنے لیے سپر مارکیٹ سے سامان خریدتے ہیں، سبزیاں خریدتے ہیں، تو صرف 2 ٹماٹر اور 3 سے 4 آلو ہی خرید سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں بات کر لیتا ہوں اہم مدے کے بارے میں۔
جو لوگ سعودی عرب آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ ان کا پاسپورٹ ان کی کمپنی یا ان کا کفیل رکھ لیتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنا پاسپورٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، واپس لے سکتے ہیں؟ اور یہ بہت ہی اہم مدعا ہے. ایسا اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ پاسپورٹ ان کا رکھ لیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے، رکھ لیتا ہے، تو اس کے اوپر 5000 ریال کی فائن ہے. لیکن پھر بھی لوگ ایسا کرتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ بہت ہی آسان پروسیس ہے، تھوڑا مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے، ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کا پاسپورٹ رکھ لیا جاتا ہے، لے لیا جاتا ہے، تو آپ کو سب سے پہلے پروف رکھنا ہوگا اپنے پاس کہ آپ کا پاسپورٹ آپ کی کمپنی آپ کی کفیل رکھ لیتی ہے. لیکن آپ کو پروف ملے گا نہیں، کیونکہ وہ دیتا ہی کچھ نہیں ہے ریسیور. تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو لیبر آفس میں جا کے کمپلین کرنا ہوگا. جب آپ کمپلین کریں گے تو اس میں تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے، کیس ہوگا، سنوائی ہوگی، آپ کے حق میں فیصلہ آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا ہے. اور دوسرا آپشن جو سب سے اچھا اور بہتر ہے کہ آپ انڈین ایمبیسی سے کانٹیکٹ کریں. اور انڈین ایمبیسی بھی یہی صلاح دیتا ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ نیا ایشو کروا لیں، ری ایشو کروا لیں. اس کے لیے آپ کو اپنے کفیل سے بھی لکھوانا ہوگا کہ میرا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے، کھو گیا ہے یا چوری ہو گیا ہے. اور پھر پولیس سے بھی لکھوانا ہوگا، اور لکھوانے کے بعد وہ پیپر آپ کو ایمبیسی میں جا کے جمع کرنا ہوگا. وہاں سے آپ کے لیے ایک دوسرا پاسپورٹ نیا ری ایشو ہو جائے گا، اور وہ پاسپورٹ آپ کے لیے ہی اہم ہوگا. اس پاسپورٹ سے آپ اپنا سارا کام کر سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کا نیا پاسپورٹ آیا ہے اس پہ ویزا وغیرہ تو نہیں ہوتا ہے، تو پھر کیسے کام کرے گا؟ تو اس کے لیے آپ کو گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کا نیا پاسپورٹ جب بن کر آتا ہے تو پرانے پاسپورٹ کی ساری ڈیٹیل، ساری معلومات آپ کے نئے پاسپورٹ پر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. بس آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ ایک نقل معلومات آپ کو جمع کروانا ہوگا، اور نقل معلومات یعنی پرانے پاسپورٹ کی ساری ڈیٹیل آپ کو اس پر ٹرانسفر کرنا ہے. جو آپ اس کو نقل معلومات دینے کے بعد اب آپ کا پاسپورٹ جو نیا والا ہے سیم پرانے والے پاسپورٹ کا کام کرے گا. ویزا وغیرہ کی ساری ڈیٹیل اس پر آ جاتی ہے. اب آپ اپنا سفر کر سکتے ہیں، انڈیا واپس جا سکتے ہیں، اپنے ملک واپس جا سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں آ سکتی ہے. تو یہ تھی ہماری طرف سے آج کی اہم اور خاص معلومات. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی تو ایک لائک کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. ابھی کے لیے میں آپ سے یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ، شکریہ.